فرما ہے، اور آپ کے ہی آج دست مبارک سے اس دارالفقراء اسلامک انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس تقریب کو ہم سب کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ ایک ہی جملہ میں بیان کروں گا، علم جب صاحبان علم سے ملتا ہے تو شعور اجاگر ہو جاتے ہیں۔ علم جب صاحبان علم سے ملتا ہے تو شعور اجاگر ہو جاتے ہیں، اور جب یہی علم فقراء کی دہلیز سے ملتا ہے تو صرف شعور نہیں بلکہ وجود بھی اجاگر ہو جاتا ہے۔ تو پھر صرف شعور نہیں چمکتے بلکہ انسانوں کے وجود چمک اٹھتے ہیں۔ پھر وہ وجود جب کائنات میں باہر نکلتے ہیں تو گنج شکر کے فیضان سے کوئی خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی صورت میں نکلتا ہے، اور کبھی وہ فقراء کی صورت میں کائنات میں وہ تصوف کے رنگ کو بکھیرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک پھر یہ چراغ کبھی مرجھائے نہیں، کبھی یہ چراغ بجھتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ صرف اہل علم سے ہمیں علم لینے کی توفیق میسر نہیں آئے گی، بلکہ دارالفقراء اسلامک انسٹیٹیوٹ کی جو آج بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ فقیروں کی دہلیز سے جب ہمیں علم میسر آئے گا تو ہمارے صرف ذہن ہی نہیں اجاگر ہوں گے بلکہ ہمارے وجود بھی کائنات میں روشن ہو جائیں گے۔ اور میں ایک بات کرنا بھول گیا، ہمارے درمیان یقین کیجئے صاحبال کی وہ شخصیت موجود ہے جنہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کی ایسی کاوش اور ایسی مثال رقم کی ہے کہ ہم ان کا جتنا بھی ذکر کریں وہ کم ہے۔ میری مراد نہایت ہی واجب الاحترام حضرت حسان مصطفیٰ چشتی صاحب جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی سب سے بڑی کاوش علم کی تو ہے ہی ہے، لیکن جس پر میں ان کو داد دینا چاہوں گا، انہوں نے جو بین المذاہب ہم آہنگی پر ایک فقراء کے مشن کو آگے لے کر چلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مشن میں مکمل کرے۔ تو دارالفقراء فقراء کی بستی ہے، دارالفقراء فقراء کی زینت و آرائش و آسائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں پر آنے سے صرف آپ کے اور اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے بچوں کے صرف ذہن ہی نہیں اجاگر ہوں گے بلکہ ان کے وجود کو وہ دائمی اور حقیقی روشنی میسر آئے گی جس کی وجہ سے کائنات میں ان کے وجود بھی چمکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روشنی بڑوں کی